اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں۔ یکم رمضان سے چاند رات تک انشاءاللہ ہمارا آپ کا ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو یہ ساتھ جاری رہے گا۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ایک عظیم و شان خوبصورت علمی کاوش، روحانی کاوش کہ جو ایک محفل کا تحفہ امت مسلمہ کو رمضان ہماری شان کی صورت میں انہوں نے دیا۔ اللہ رب العزت جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے مالکان عرفان واحد صاحب، محسن واحد بھائی، منصور واحد بھائی، باسط بھائی، اس پوری جی ایف ایس فیملی کی اللہ رب العزت کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ان کا دین سے لگاؤ ہے، جو علماء سے لگاؤ ہے، دینی شخصیات سے لگاؤ ہے، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ 15 روزے ناظرین مکمل ہوئے، کیا پایا کیا کھویا جانیں گے اپنے علماء سے۔ وہ بتائیں گے ہمیں کتنے دن ہم نے کیسے غفلت میں گزار دیا۔ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں کہاں نیک اعمال کر رہا ہوں اور کہاں غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ نظر بد کیا ہے ناظرین؟ نظر بد کیا انبیاء کو بھی نظر بد لگتی تھی؟ کیا بچوں کو نظر لگتی ہے؟ بڑوں کو نظر لگتی ہے؟ نظر لگتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دین ہمیں نظر بد کے حوالے سے کیا بتاتا ہے کہ اس کا توڑ کیا ہے، اس سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ موجودہ دور میں بڑے بزرگوں سے مختلف ٹوٹکے چلے آ رہے ہوتے ہیں، ہم تو ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہیں، کالا ٹیکا لگا دینا، رکشہ جا رہا ہے اس کے اوپر چپل لٹکی ہوئی ہے، گھوڑے کی نال لگی ہوئی ہے، کالا ٹیکا لگا دو بچے کو نظر نہ لگے۔ بہت ساری باتیں اس زمرے میں جانیں گے اپنے علماء سے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے عالم اسلام کے معروف عالم دین مفتی ابو ذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور حالیہ دنوں آپ کی ایک ننھی شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس غم میں جتنے ویورز ہیں آپ سب کی طرف سے مفتی صاحب سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مشکل وقت میں آپ کو صبر ہمت عطا فرمائے۔ مفتی ابو ذر غفاری صاحب، مزاجی گرامی بخیر، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر ہمت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسرے ناظرین ہمارے عالم اسلام کے معروف ثنا خاں، جن کو میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، میرے بڑوں نے ان سے سیکھا، ہم ان سے ہمیشہ سیکھتے ہیں بحیثیت طالب علم۔ شعبہ نعت میں گزشتہ 40 برس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائندگی کی، ہمیشہ اعزازات حاصل کیے، پاکستان کا نام روشن کیا، اور سب سے بڑھ کر کیا یہی پہچان کم ہے کہ پوری دنیا میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوانی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ میری مراد جناب غلام صابر یوسفی بھائی سے۔ السلام علیکم حضرت، مزاجی گرامی خیر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا حضرت، جزاک اللہ۔ موجود ہیں قاری قرآن، یکم رمضان سے ہم تلاوت سن رہے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کریم کا نور حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب سے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت خیریت سے ہیں؟ ایک بہت ہی پیارے بھائی، یہ میرے ساتھ میزبان ہے اس محفل کے، دیگر تو ہمارے مہمان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن بحیثیت ہے جی ایف ایس کے نمائندہ خصوصی عدنان بھائی، اور یہ عاجز جو ہے یہ تو میزبان ہے، مہمانوں کے لیے ہم میزبان بنے ہیں۔ موجود ہے عدنان حفیظ بھائی، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک سر کیسا لگ رہا ہے دیگر علماء کرام مہمانوں کے ساتھ ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، سیکھنے کو مل رہا ہے عدنان بھائی؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ لائف کا کچھ ڈفرینٹ ایکسپیرینس؟ بالکل بالکل، میں جا کر یہاں سے بچوں سے شیئر کرتا ہوں چیزوں کو، ماشاءاللہ، اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت ساری تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء لولا أن تداركه لنبذ بالعراء لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا۔ الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔ جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، یعنی کہ وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طاہر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیشہ آپ کی تلاوت سنتے ہیں اور ہمیشہ قرآن کا نور حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آف ایئر آپ کو تحفہ دیتا ہوں GFS بلڈرز کا، یہ آپ کے لیے۔ ناظرین یہاں لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ حضور کی نعت بھی ہوگی، علماء سے گفتگو بھی ہوگی، علی امام بھائی بھی ہمیں جوائن کریں گے، کہیں مت جائے گا، لوٹ رہے ہیں
مختصر سے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات جو کہ پیش کی جا رہی ہے یکم رمضان سے انشاءاللہ چاند رات تک کا آپ سب کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان موجود ہیں غلام صابر یوسفی بھائی، حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کریں۔ آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، آئے جی آئے جی آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، مہندی لگاؤں گھروا سجاؤں، تن من واروں بل بل جاؤں، مہندی لگاؤں گھروا سجاؤں، تن من واروں بل بل جاؤں، جان ہی دے دوں، جان ہی دے دوں میں ان کے چرن پر، آج محمد آئے مورے گھر، اللہ آج محمد آئے مورے گھر، آؤ سکھی سب رل مل گائیں، اپنے پیا کا جشن منائیں، آؤ سکھی سب رل مل گائیں، اپنے پیا کا جشن منائیں، صلی اللہ کا، صلی اللہ کا ورد ہے گھر گھر، آج محمد آئے مورے گھر، اللہ آج محمد آئے مورے گھر، آئے جی آئے جی آئے مورے گھر، آج محمد آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام صابر یوسف بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیا ماحول آپ نے منایا، آج محمد آئے مورے گھر، اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ بریک کے بعد الحمدللہ جوائن کیا ہے ہمیں ڈاکٹر علی امام بھائی نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، طبیعت کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب، نظر بد، نظر بد کا لگنا قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشادات آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ نظر بد لگتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب کا، اور تمام پوری ٹیم کا، جی ایف ایس بلڈر کا۔ بہت شکریہ۔ اللہ عز و جل نے نظر بد کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا،
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے العین حق، کہ نظر برحق ہے۔ آج یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو اس بات پر کہتے ہیں کہ جی گوروں کو نظر نہیں لگتی یا اور لوگوں کو نہیں لگتی نظر، یہ صرف چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نظر لگتی ہے، نظر لگتی ہے۔ ایسے نہیں، حدیث پاک ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں کہ نظر برحق ہے، اس کا لگنا برحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے والی چیز نظر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ طبعی موت کے بعد سب سے زیادہ جو اموات واقع ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے واقع۔ اللہ اکبر۔ اور نظر بد کیا ہے اور یہ کس وجہ سے لگتی ہے؟ نظر یہ ایک والد کی اپنی اولاد کو بھی لگ جاتی ہے، یہ اچانک کا لگنا یہ نظر ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگ گئی، آپ فوراً اس کا عکس آپ کے دل میں بیٹھ گیا، یہ نظر ہے۔ اچھا، تو اس لیے جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگ جائے فوراً آپ نے ماشاء اللہ کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی انسان ہے، کسی انسان کی کوئی عادت ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، گفتار ہے، کچھ بھی ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے، اس پہ حسد نہیں کرنا۔ اور یہ والد کی اپنی اولاد کو لگ جاتی ہے، ماں کی اپنے بیٹوں کو، بچیوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ میں ان ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہر ماں کا اپنی اولاد سے پیار طبعی اور فطرتی ہے، یہ تو ہے، اس میں کوئی ماں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اپنے جب کوئی بچے کی کوئی عادت آپ کو اچھی لگ جائے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ رکشے جاتے ہیں ان پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی، یہ اس طرح کی گھوڑے کی نال لگی ہوتی ہے، گھوڑے کی نال لگی ہوتی ہے، اس کالا کپڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، کالا کپڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز دین میں شریعت میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، صحیح، نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ کچھ ہے۔ ہاں قرآن اور حدیث میں حقیقت ہے، اور لوگ نکلے ہیں، کچھ بچے کو ہو جائے کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جی اس کو نظر ہے، غلط لوگوں کے پاس آپ ان سے جانے سے پرہیز کریں۔ اللہ کے قرآن میں اس کا علاج ہے، یہی جو قاری صاحب نے آیات تلاوت کی سورہ قلم کی آخری 2 آیات، یہ آپ اپنے بچے کے اوپر، خود کے اوپر 7 بار پڑھ کے دم کریں، نظر ہوگی، کوئی بھی معاملہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے نظر اتر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ علماء کرام یہ صرف مفتی ابو ذر غفاری صاحب نہیں فرما رہے، بلکہ اس کے پیچھے میں نے امت مسلمہ کے تمام مسالک کے علماء کرام کو اس چیز پر ایک پیج پر دیکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہ سورہ قلم کی جو آخری آیات ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آپ درود ابراہیم کے ساتھ اول آخر درود شریف کے ساتھ، یہ میں علماء کرام کی سنی ہوئی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ میں کو اپنی طرف سے وظائف نہیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اول و آخر درود پاک درود ابراہیم کے ساتھ آپ پڑھیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، جس پر آپ کو محسوس ہو کہ نظر بد ہے، یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنے اوپر بھوک مار کے کر لیں۔ آپ کے سر میں اکثر شدید درد ہو جاتا ہے تو وہ نظر بد کی سختی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ یہ پڑھ کر اپنائیں، اور نظر کی سختی اگر زیادہ تیز آپ کو محسوس ہو تو اس کی تعداد بڑھا لیں، 3 مرتبہ سے 6 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ اور آخری 41 مرتبہ تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سورہ قلم کو۔ یہ بہت ایک مجرب وظیفہ ہے بالکل، جو ہم نے علماء کرام سے سنا اور میں نے آپ کے سامنے آج پیش کیا۔ علی امام بھائی، کوئی شخصیت پسند آئی، بنفس نفیس ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ہم نے فیس بک کے ذریعے دیکھا، ہم نے انسٹاگرام کے ذریعے دیکھا، ہم نے ٹی وی کے ذریعے دیکھا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ دیکھا، اور کوئی خیال پیدا ہوا اس کے لیے، کوئی اچھا یا برا، اور اس کے ہمارے دل میں کوئی چیز پیدا ہوئی
اگر اس کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی تو کیا اس کے اوپر وہ چیز اثر کرے گی؟ اسد بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تمام مہمان کو میری طرف سے السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت خوانی کی ماشاءاللہ یوسف بھائی نے, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ہمارے حضرت نے جو ہے بہت جو ایک قرآن بیسک مجید سے چیزیں جو بتائیں نظر کے حوالے سے. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اسد بھائی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظر ہے, نظر بد ہے, لگتی ہے. میں چونکہ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہوں تو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں ان کو جب دیکھ لیتا ہوں کیونکہ اچھا بچہ ہے, پیاری سی گڑیا ہے, کوئی پیارا بچہ ہے, تو میں ضرور ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں دوائی تو دی جا رہی ہے لیکن آپ, کیونکہ اگین حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کی نظر سب سے پہلے لگ جاتی ہے, تو اس کے لیے یہ جو بیسک چیزیں یہ ہمارے ہاں نہیں سکھائی جاتی نا انفارچونیٹلی. پہلے دادی نانیاں سب ہوتی تھیں تو ہم وہ لے لیتے تھے. وقفے پہ جائیں گے شاید؟ نہیں. اچھا, آپ کے چہرے کو میں دیکھتا ہوں نا تو اچھا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ بتا دیا کرتی تھی, اب وہ معاملات نہیں رہے ہیں. اچھا, ایک چیز لیکن میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی نور نظر کی نظر میں ہیں, سبحان اللہ, نور نظر کی نظر اگر میں آپ کسی نور نظر کی نظر میں ہیں تو نظر بد سے آپ بچ جائیں گے. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات. ٹھیک ہے نا. تو ہم انفارچونیٹلی اس نظر میں بھی تو نہیں رہے, ہم نے ان کا نام لینا بھی تو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. ہم نے جو ہے بیسیکلی اسباب پہ نظر کر لی, مسبب الاسباب سے نظر ہٹا لی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ہمیں ہمیشہ اپنی نظر جب مسبب الاسباب پہ رکھیں گے سبحان اللہ, تو جن کو وہ چاہتے ہیں ہم ان کو چاہیں گے. محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے محبوب سے محبت کی جائے. محبوب سے محبت. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بات. تو جب ہم اس حصار میں رہیں گے نا اسد بھائی, میں جا رہا ہوں کسی اور طرف, جب ہم اس حصار میں رہیں گے جو کہ پازیٹیو حصار ہے تو اس حصار میں یہ خراب چیزیں نہیں آ پائیں گی. اور جب ہم اس نیگیٹو حصار میں رہیں گے, آپ نے یوزلی دیکھا ہوگا کچھ کہیں جاتے ہیں, اور ہم اسی جگہ کی مثال لے لیتے ہیں, کتنے علماء کرام آئے, انہوں نے کہا جانے کا دل نہیں چاہ رہا اسد. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو ویوز ہوتی ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے بڑی اچھی سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, دل میں کوئی کینہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کسی سے حسد نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہ اس جگہ کی ویوز بڑی پازیٹیو ہو جاتی ہیں. تو بچے ہم لوگ اکثر, اور وہ اثر انداز ہوتی ہیں, بالکل اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا ENT, ایئر, نوز اینڈ تھروٹ. اچھا, یہ اللہ رب العزت نے جو ہمارا چہرہ بنایا ہے, یہ ایک ایسی اس میں کشش ڈال دی ہے, اس میں سے ایسی ویوز نکلتی ہیں جو دوسرا اس کو ریسیو کرتا ہے. اللہ. اب اگر وہ ویوز نیگیٹو نکل رہی ہیں تو وہ وہاں پہ جائیں گی. اسی طرح یہ جو ہم لب سے جو اپنے الفاظ نکالتے ہیں, اگر یہ اچھے ہیں تو کسی کا ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے, اور 2 لفظ بول دیے وہ بیچارہ ایسی اس کی موٹیویشن خراب ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ چل کے نہیں جا پائے. ایک افریقہ میں ایک جگہ ہے, اور یہ باقاعدہ سولمن سٹوری میں یہ باقاعدہ یہ بات لکھی بھی ہے کہ وہاں کے اوپر جب کسی جنگل میں یا وہاں پہ کسی درخت کو کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس درخت کے گرد جمع ہو جاتے ہیں, اور 3 دن تک اسد بھائی اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں, اس درخت کو برا بھلا کہتے ہیں. سر تیسرے دن وہ درخت گر جاتا ہے سوکھ کے. یہ الفاظ اتنے خطرناک ہوتے ہیں جو ہم لوگ نہیں اکثر سوچتے ہیں, نظروں کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ اٹیچڈ ہے یہ بات. عموماً ہم لوگ نظر بد پہ گفتگو کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف نظر نہیں ہے, یہ نظر اور یہ زبان ایک ساتھ موو کر رہی ہوتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جو ہو نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہو اور تمہاری سوچ پازیٹیو ہو. کیا بات ہے علی بھائی, کیا بات. پازیٹیو سوچ کے لیے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, تو آپ اوور آل پورے لوگوں کے لیے فائدہ کا باعث بنیں گے. علی بھائی, قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی خوف. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ جب انسان اولیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھتا ہے, اگر نظر بد لگی ہوئی ہے, سختی اس کی آ گئی ہے, تو یہ اہل اللہ کے ساتھ جو بیٹھ کر یہ شب جمعہ کی محفلیں ہوتی ہیں, جمعہ کی محفلیں ہوتی ہیں, درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہیں, کیا اس سے بھی اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں؟ ارشاد حضرت صحبت. بالکل, ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ان کے آگے تو ایک ہم کیا بات کر سکتے ہیں, ہر طرح سے ماشاءاللہ کمال ہیں. میں خود ان کو ڈاکٹر صاحب کو سنتا رہتا ہوں, خوبصورت ان کا انداز بیاں ہے. حضرت جو آپ نے سوال کیا
کہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھنا، بزرگان دین کے صحبت میں رہنا، ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر نگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو حسد وغیرہ، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا جو نظر وغیرہ جو معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے زائل ہو جاتے ہیں، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالح را طالح کند، نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، بد کی صحبت بد بنا دیتی، تو ہمیں نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنا وقت بزرگوں کی صحبت میں، ان والدین کی صحبت میں گزاریں، مسجد کے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑیں، خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، رمضان المبارک چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ مفتی صاحب، یہاں میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے چھوٹے بچے ہیں، نظر لگ گئی، کئی دن طبیعت خراب ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، رپورٹس بھی صحیح آتی ہیں، لیکن بچے بیمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں نظر لگ گئی۔ اب اس نظر کو لگ تو گئی، علی بھائی نے آپ نے ارشاد فرما دیا قرآن مجید سے، آپ نے اس کو واضح فرما دیا کہ لگنا اس کا بالکل حق ہے، اس سے بچا کیسے جائے؟ اس سے بچنے کا بھی اور اس کے اثرات کو کیسے زائل کیا جائے، ختم کیا جائے؟ اس کے اثرات کو ختم کرنے کا بھی حل ہمیں قرآن نے بتایا ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے قرآن نے بتائی ہے۔ قرآن پاک کی 2 سورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس، دنیا کے 200 جادو کا علاج ان 2 سورتوں میں ہے، یہ باقاعدہ میں تصدیق شدہ بات، مجرب بات کہہ رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب طبیعت آپ کی جادو ناساز ہوا ہوئی تھا، تو وہ جادو کے اثرات تھے، وہ نظر بد کے اثرات تھے، وہ کیا تھے؟ وہ جادو کے اثرات تھے، جادو کروایا تھا، اور بئر روما لبید بن عاصم نامی ایک یہودی تھا، اس نے جادو کروایا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے 11 دن، ایک روایت میں آتا ہے 18 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے، وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا جبریل آئے کہ بئر روما نامی ایک کنواں ہے، اس کنویں کے کنگھی پڑی ہے، اس کنگھی میں عورت کے بال ہیں، گٹھانیں لگی ہوئی ہیں، ہر گٹھان کھولتے جائیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے جائیں۔ اور یہ اس وقت 11 آیات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، سورہ فلق اور سورہ جی ناس۔ بالکل، تو یہ 11 گٹھانیں اس کو لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کی کھولتے گئے ویسے ویسے میری طبیعت بحال ہوتی گئی۔ تو آپ نے جو سوال کیا، بچے ہوتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو بالکل میں ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ خود علاج کر سکتے ہیں، یہ آپ کے بس میں ہے، حضرت آپ خود اپنے بچوں کا علاج کریں، ڈاکٹر، شفا، طبیب، یہ سنت ہے، علاج سنت ہے، ان کے پاس ضرور جائیں۔ آپ کے گھر میں جو بچہ ہے ان کو آپ سورہ قلم کے آخری 2 آیات یا سورہ فلق سورہ ناس یہ پڑھ کے 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے بچے کو روزانہ جب اٹھے صبح تب، جب سونے لگے تب، صبح شام یہ پڑھ کے دم کریں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، اس کا آسان طریقہ کار بتا دیں۔ ہم نے درود ابراہیم پڑھا 3 مرتبہ، جی، اس کے بعد سورہ فلق کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 11 بار، اور پھر سورہ ناس بھی 11 مرتبہ، پھر اول آخر درود شریف، آخر میں درود شریف، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے اوپر دم کریں، بچے کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اس سے نظر کے بد کی سختی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جائے گی، بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید جانیں گے، مزید بات کریں گے، اپنے علماء سے سیکھتے رہیں گے۔ عدنان حفیظ بھائی بھی موجود ہیں، گفتگو ہوگی، اور آپ کو بتائیں گے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کیا کیا چیزیں لے کر آ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے آسانیاں۔ اشفاق احمد کہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف نصیب فرمائے۔ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ الحمدللہ مفتیان کرام، مفتی صاحبان روزانہ آتے ہیں، ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ فَصَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرتے ہیں، علماء سے سیکھتے ہیں، ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے۔ نظر بد کے حوالے سے بہت مفصل گفتگو علی امام بھائی نے فرمائے، مفتی صاحب نے فرمائی۔ اب میں تھوڑا سا دوسری طرف آتا ہوں،
اور آپ کی ایک طلب ہوتی ہے، ہر انسان ظاہر سی بات ہے اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، مہنگائی کا دور ہے، کس طریقے سے ایک انسان نارمل خرچ انسان 30 35 40 ہزار روپے کمانے والا شخص کس طریقے سے اپنا گھر بنا سکتا ہے، کوئی بچوں کے لیے پلاٹ لے سکتا ہے، کہیں سیونگ کر سکتا ہے، اس بارے میں بتائیں گے نمائندہ خصوصی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہمارے عدنان بھائی۔ عدنان بھائی، میں تو ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں آسان، اقساط اور آسانی، بالکل بالکل اسد بھائی۔ بتائیے۔ اسد بھائی، ہم کل تک ڈسکس کر رہے تھے پلاٹس، ریزیڈینشیل پلاٹس، وہیں سرجانی نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی کے ساتھ ساتھ نارتھ ٹاؤن انڈسٹریل زون بھی ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں، یہ انڈسٹریل 2، ٹھیک ہے؟ آپ کاروبار کریں اپنا، جس طرح آپ پلاٹ لے رہے ہیں ہم سے ریزیڈینشیل پرپس پاکٹ فرینڈلی پلان بنا کر، اسی طرح آپ انڈسٹری کو بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے؟ آپ کو چاہیے 250 گز، 500 گز، 1000 گز، 2000 گز، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ہمارے پاس آئیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنی ہمارے پاس اپروچ کر چکی ہیں، مینوفیکچرنگ کمپنیز ہمارے پاس اپروچ کر چکی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ کولڈ اسٹوریج والے ہمارے پاس موجود ہیں، سبزی منڈی، فروٹ منڈی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے پوزیشن دینا ہے نومبر اور دسمبر میں، ماشاءاللہ۔ اپنے حساب سے پلان کریں۔ 4 سال کا میرا پلان ہے، آپ کو لگتا ہے 4 سال سے کچھ اوپر جانا ہے، ہم ایگری ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کو پیمنٹ شیڈیول کو فالو نہیں کرنا، وی آر ناٹ آسکنگ یو کہ آپ اس کو فالو کریں، آپ اپنے حساب سے پلان کریں، آئیے پلان بنائیں اور سٹارٹ کریں کام۔ عدنان حفیظ بھائی، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ فارما کی کمپنیز اور دیگر ادارے وہ لوگ رابطے کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ جب میں یکم رمضان سے یہ پروگرام کر رہا ہوں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسد ایوب پلاٹ بیچ رہا ہے، میں اس ادارے کا حصہ الحمدللہ ہوں، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا۔ تو آپ لوگ بآسانی رابطہ کریں، اور انشاءاللہ جب آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں عدنان حفیظ بھائی جیسے لوگوں سے آپ کا رابطہ کروا دوں گا، جو آپ کو آسانی کے ساتھ چیزیں بتائیں گے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور پراپرٹی تو آپ کو پتہ ہے ایک ایسی چیز ہے کہ 10 لاکھ روپے والی چیز آپ لیتے ہیں اور لوگ 3 مہینے رکھتے اس لیے ہیں اس کو کہ وہ 13 لاکھ کی ہو جائے گی اور 16 لاکھ کی ہو جائے گی۔ تو عدنان بھائی، اس حوالے سے میں اپنے تمام ویورز کو کہوں گا، ہمارے فرینڈ سرکل میں بہت سارے ایسے انویسٹرز ہیں، جاننے والے ہیں، جن کو با اعتماد جگہ ملے، با اعتماد نام ملے، لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل بالکل سر بھائی، بالکل آئیں، جو لیگل ڈاکیومنٹس چاہیں گے وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ آج کل بڑی مارا ماری این او سیز کی، اپروولس کی، تمام چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ سر دیکھیں نا، ایس بی سی سے منظور شدہ اداروں سے منظور شدہ نسلہ ٹاور کے مکین سڑک پر آ گئے سر۔ بالکل اسد بھائی، آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے نا وہ اس کو بڑی ٹھیس پہنچ گئی کہ یار کس کے اوپر اعتماد کریں ہم۔ اسد بھائی، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، ہمیں کہاں لینا ہے، کیا لینا ہے، کیا اولڈ ہے، کیا ایکسٹینشن ہے، یہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ لوگ اس لیے تھوڑا سا گھبراتے ہیں۔ مجھے لوگ ملے باقاعدہ، ان کا اسد بھائی آپ یہ بتائیے، اعتماد تو ہے، ہمارے پیسے ڈوبیں گے تو نہیں، ہم چیز خریدنا چاہتے ہیں، کل کو پتہ لگے اپرووڈ نہیں تھی اور چیز نہیں تھی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بہت ابہام ہے۔ لیکن انشاءاللہ وہ جب آپ جیسی شخصیات سے رابطہ کریں گے اور آپ جیسے لوگ گائیڈ کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے بالکل گا۔ سر، بالکل۔ بہت شکریہ جزاک اسد اللہ بھائی۔ سر بھائی۔ مفتی صاحب، نظر بد، مفتی صاحب کن لوگوں کی نظر بد لگتی ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت، نظر جو لگتی ہے وہ جو بچے ہوتے ہیں، میں ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، ان کی پاکی ناپاکی کا، طہارت کا خیال رکھیں، پاک ماحول، صاف ماحول ان کو دیں، اچھا ماحول ان کو دیں، کیونکہ ماحول کا اثر، ماحول کے اثر یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر لگتی ہے۔ وہی بچے کل بڑے ہو جائیں جن کو ماحول اچھا نہیں ملا، جن کی ماؤں نے ان کا خیال نہیں رکھا، اور پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی نظر لگتی ہے، کیونکہ احساس محرومی، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی نظر لگتی ہے۔ ہر کسی کی نظر بھی نہیں لگتی۔ اچھا حضرت، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم بیک ٹو بیک رمضان ٹرانسمیشنز میں ہیں، 10 جگہوں پہ ہمارا جانا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کسی چینل پر ہیں، 2 گھنٹے کہیں ہیں، تو ہر طرح کا انسان ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہمیں ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں بڑی پازیٹیو انرجی مل رہی ہے، غلام یوسف بھائی، اور کچھ لوگوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن میں ان سے تنگ ہو رہا ہوں۔ کچھ علی بھائی اس طرح پرابلم فیس ہوتی ہے، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے۔ بیسیکلی اسد بھائی، میں اپنے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر انسان ایک انرجی ایمٹ کر رہا ہے اور دوسرا ریسیو کر رہا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، استاد ہوں، شاگرد ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو آپ کا۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ خواتین کو یہ سینسر دیا ہے کہ جب وہ کسی غیر مناسب جگہ پہ جاتی ہیں یا بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کو ایک چیز، اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ایون کے غلط خیالات بھی آ رہے ہیں تو آپ کو یہ فیلنگ ہو جاتی ہے کہ اب آپ یہاں سے موو کر جائیں،
صحیح. یہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے اندر بھی ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جو ہے یہ ایک سینسر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وقت ہوگا تو سینسر کے اوپر بھی اگر آپ کہیں گے تو میں ایک چیز آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے ایک یہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر تو والدین کی نظر لگ جاتی ہے. بتایا مفتی صاحب نے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے اسد بھائی کہ جن والدین کی نظر لگ رہی ہے بیسیکلی جب ڈاکٹر جو ہے وہ خود مریض ہو گیا, جو علاج کرنے والا ہے وہ خواتین ہیں. پہلے کے زمانے میں تو بڑے علماء اور بزرگوں کے, ان سے کسی بزرگ سے پوچھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس لیے میں مینشن نہیں کروں گا, کہ حضرت ماشاءاللہ اتنی اللہ رب العزت نے آپ کو دی, آپ نے اتنے قرآن حفظ کیے اور احادیث کے اوپر اتنا کام کیا, تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ میری ماں جب فجر میں اٹھتی تھی تو اپنے ہاتھوں سے جو آٹا گونتی تھی وہ وضو کے حالت میں ہوتی تھی اور وہ ہم سے کھلاتی تھی. اس کے اثرات, اس کے اثرات ہیں. اس کے علی بھائی یہاں مجھے ایک مختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور تلوار لے کر آ رہے ہیں کہ آج تو میں معاذ اللہ حضور کو قتل کر دوں گا. بالکل. لیکن وہ کیا نگاہیں تھی, کہتے ہیں نا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ کیا نگاہ تھی, یہ کون سی نظر تھی کہ حضرت عمر آئے تو قتل کے ارادے سے ہیں لیکن بس حضور ٹھہر کر دیکھتے ہیں, یہ بھی تو نظر تھی نا. حضرت عمر ارشاد, آ گیا جس کا نہیں کوئی ثانی وہ رسول, دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. سبحان اللہ. در افشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت مراد رسول. بالکل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے کس ارادے سے, ایک بہن کی نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی مراد رسول. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا فرمائی, وہ ایک پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت عمر اسلام لائیں گے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا, اللہم اعز الاسلام باحد العمرین, اے اللہ اسلام کو عزت فرما دو, ایک یا حضرت عمر سے یا عمر ابن خطاب سے یا عمر ابن حشام سے, اسلام کو غلبہ عطا, اسلام کو غلبہ عطا. سبحان اللہ. تو حضور کی دعا ہی تھی. اور ہمیں اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی غائبانہ طور پر دوسروں کے لیے اچھی فیلنگز رکھیں. آمین آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت شکر گزار. یہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے آپ کو چھوٹا سا تحفہ, یہ واؤچر کا تحفہ, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا 15% ڈسکاؤنٹ. غلام صابر یوسفی بھائی, حضرت یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ, یہ ڈسکاؤنٹ واؤچر حضرت آپ کے لیے. بہت شکر گزار. ناظرین مجھے اجازت, زندگی نے وفا کی تو کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. علی بھائی آپ کا شکریہ, عدنان حفیظ بھائی آپ کا شکریہ. نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے غلام صابر یوسفی بھائی. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, جی ایف ایس کا بلانا قبول فرمائے. مجھے اجازت, السلام علیکم. منقبت جو ہے مولا علی کی بارگاہ کے اندر وہ پیش کر رہا ہوں. لجپالوں کے لجپال ہیں, ولیوں کے ولی ہیں, وہ مولا علی ہیں. لجپالوں کے لجپال ہیں, ولیوں کے ولی ہیں, وہ مولا علی ہیں. مل کر کے یہ وہ مولا علی, مولا علی, مولا علی ہیں, وہ مولا علی ہیں. کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت, مسجد میں شہادت ہے. دیکھنا چہرہ تیرا مومن کی عبادت, مومن کی عبادت. ہستی تیری انوار کے سانچے میں ڈھلی ہے, وہ مولا علی ہے, وہ مولا علی, مولا علی, مولا علی ہے, وہ مولا علی ہے. بو بکر عمر اور ہیں عثمان کے پیارے, عثمان کے پیارے. قربان دل و جان سے ہر ایک پکارے,
ہر ایک پکارے، مشکل میں جس نے دی ہے صدا پل میں ٹلی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، کرتے ہیں ملائک بھی تیرے در کی گدائی، ہاں تیرے در کی گدائی، مٹھی میں زمانہ ہے تو ٹھوکر میں ہے شاہی، ٹھوکر میں ہے شاہی، جنت سے ہنسی جس کے دلاروں کی گلی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب مقطع سماعت کیجئے گا۔ میں اس کو لکھتے وقت مجھ پہ اپنے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ صابر کو ملے زہرا حسنین کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، یہ آل محمد کے گھرانے کا ہے منگتا، گھرانے کا ہے منگتا، ہے نسل میری انہی کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، وہ مولا علی ہے نسل میری انہی کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، وہ مولا علی ہے۔ ایک بار مل کر کہہ دیجئے، وہ مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، لجپالوں کے لجپال ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، وہ مولا علی ہے، علی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء